اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ صافات شروع کرنے لگے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کچھ پیچھے سورہ یاسین پوری پڑھی ہے، اس میں حکم جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ حکم، اس طرح کا کوئی بھی نہیں آیا، صرف مثالیں دے دے کے بات سمجھائی ہوئی، مثالیں دے دے کے بات سمجھائی ہوئی، آخرت کی بات بتائی ہوئی ہے کہ چپ کر کے تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے، مہرے لگا دی جائیں گے ہاتھوں پہ، اور پیر تمہارے گواہیاں دیں گے، اور کہیں اور بھی ہے کہ جن بھی، لیکن اس طرح سے ڈائریکٹ احکامات جو ہیں وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ڈفرینس تو ہے نا، یہ آپ ہر ایک صورت میں محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو اب ہم سورہ صافات شروع کرنے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، یہ واو ہوتی ہے نا جو، یہ قسم کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ 1 2 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف قسم دکھا رہا ہے۔ قسم کی کس چیز دکھا رہا ہے؟ والصافات صفا، قسم ہے ان کی کہ جو صفیں بنا کر، ارینج کر کے، صفیں بنا کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بتاتی ہوں، صبر بھی لے جایا کریں تھوڑا سا۔ صفیں بناتے ہیں، جو صفیں بناتے ہیں، فالزاجرات زجرن، اور وہ ڈانٹتے بھی ہیں، یعنی اگر کوئی کچھ صفیں بنانے میں یا کسی بھی ڈسپلن میں کوئی خرابی ہو تو ڈانٹتے بھی ہیں۔ زاجرات زجرن، ڈانٹتے بھی ہیں، ڈانٹنے والوں کی قسم، قسم ہے ان کی جو صفیں بناتے ہیں، قسم ہے ان کی جو ڈانٹتے ہیں۔ فزاجرات زجرن، یعنی کہ یہ جو فے ہے نا، یہ فے کا لفظ جو شروع میں آیا ہوا، اس کی وجہ سے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے جو پیچھے۔ فالتالیات ذکرن، اور ان کی جو کہ نصیحت کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تلاوت کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، مسلسل پڑھتے رہنا، مسلسل ایک کے بعد دوسری، ایک بعد دوسری آتی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن آپ تلاوت کرنے لگے ہیں تو الف سے وہاں سے شروع ہوئے ہیں سورہ فاتحہ سے اور سورہ ناس تک مسلسل پڑھتے، یہ نہیں مطلب ہے۔ مطلب تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے پیچھے پڑھنا، پڑھتے جانا۔ تو جو اللہ کے ذکر جو ذکر کو کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کی قسم۔ اب یہ کمنٹیٹرز ڈفرینٹ باتیں کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے، یعنی کہ جو صفیں باندھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارا وہ صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں۔ زاجرات زجرن، یہ جو جب یہ بادل ہوتے ہیں تو جب بیچ میں آپ دیکھتے ہیں وہ جب بجلی کڑکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جو بادلوں کا وہ ہوتا ہے فرشتہ، بادلوں کے اوپر مقرر ہوتا ہے، وہ ایک کوڑا مارتا ہے اور وہ پھر اس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کی بات ہے۔ یعنی یہ کوئی یہ کہانی نہیں ہے، ایک مقرر ہوتا ہے۔ اگر وہ بادل چلنے سے وہ بڑے ہیوی ہو جاتے ہیں تو پھر کاہل ہو جاتے ہیں نا، جیسے آپ کھانا شانا کھا کے ذرا ہیوی ہو جاتے ہیں، کوئی کام کریں تو آپ کہتے ہیں ماما کسی اور کو کہہ دیں، ہے نا۔ اس طرح سے اگر بادل بہت ہیوی ہوں اور وہ نہ چلنے کی آگے سے تھوڑی سی بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے تو وہ انہیں وہ کوڑا مارتا ہے اور وہ پھر چلتے ہیں آگے، ہے نا۔ اس طرح کی بات ہے، یہ کہانی بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے، وہ میرے دماغ میں نہیں ہے، اور اصل میں اس کا مجھے پکا ریفرنس نہیں ابھی پتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے میں اس کو، لیکن یہ کہ وہ کوئی ڈسپلن میں خرابی ہو تو وہ غصہ بھی دیتے ہیں، اور وہ ذکر تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں سارا وقت، نصیحت کی تلاوت وہ کرتے رہتے ہیں۔ یا فرشتے ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارے کام انسان بھی کرتے ہیں۔ انسان بھی صفیں بناتے ہیں جب ان کو کسی ڈسپلن جگہ کا کرنا ہوتا ہے تو دے شوڈ میک صفیں، اور وہ بناتے ہیں۔ اور زاجرات اور ڈسپلن میں خرابی ہو تو وہ جھڑیاں بھی ملتی ہیں، غصہ بھی ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی تلاوت بھی انسان بھی کرتے رہتے ہیں۔ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ،
بات جو ہے اصل میں یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد، چاہے یہ فرشتوں کی ہے چاہے انسانوں کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھا رہا ہو قسم، بات کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ایک دفعہ یقین یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد بھی یقین کر لو کہ تمہارا الہ واحد ہے۔ یہ ہے ان مکی صورتوں کا سب سے بڑا ٹاپک کہ الہ جو ہے وہ تمہارا واحد ہے، الہ تمہارا واحد ہے، اس کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ آخرت اور اللہ کی وحدانیت، یہ اس کا بڑا مین ٹاپک ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ کیا قسمیں اتنی ساری کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یقین کر لو کہ تمہارا الہ جس کو تمہیں جس کی غلامی کرنی چاہیے، جس سے مانگنا چاہیے سب کچھ، وہ واحد ہے۔ ٹھیک ہے، رب السماوات والارض، وہ پال رہا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ پال رہا ہے، وہ مینٹین کر رہا ہے کن چیزوں کو، آسمانوں کو بھی، زمین کو بھی، اور وما بینہما، اور جو کچھ ان سب کے درمیان میں ہے اس کو اس نے پیدا بھی کیا ہے، ان کو یعنی نرشمنٹ بھی دے رہا ہے اور ان کو مینٹین بھی کر رہا ہے۔ اور رب المشارق، اور وہ بہت ساری سورج کے نکلنے کی جو جگہیں ہیں ان کا بھی وہ رب ہے۔ مشارق کا کیا مطلب؟ کبھی غور نہیں کیا ہوگا ویسے سن رائز کے ٹائم پہ کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو سورج ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے، گرمیاں ہوتی ہیں تو سورج کی پوزیشن بدلی بھی ہوتی ہے، بہت دور سے ادھر سے جا کے نکل رہا ہوتا ہے، تو یہ بیچ میں جب وہ جو موسم آتا جاتا ہے وہ اپنی پوزیشن کو چینج کرتا جاتا ہے، یعنی وہاں سے مشرق اپنے نکلنے کی جگہ کو وہ چینج کرتا جاتا ہے، تو بہت سی جگہیں بن جاتی ہیں، پوائنٹس بن جاتے ہیں اس کے نکلنے کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ان سارے پوائنٹس کا بھی وہ رب ہے، اسی نے ان سارے پوائنٹس کو تخلیق کیا ہے، وہی ان کو مینٹین کر رہا ہے۔ ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یقیناً ہم نے دنیا کے آسمان کو، جو نزدیک والا آسمان، دنیا کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، جو نزدیک والا، یقین کر لو کہ جو نزدیک والا آسمان ہے اس کو ہم نے ستاروں کی سے مزین کر دیا، ستاروں سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور ایک کام ستاروں کا کیا ہے کہ وہ شیطان جو رد کیا ہوا شیطان ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رد کر دیا، اسے ناپسند کر دیا ہوا ہے، اس کا ان کو مارنے کے لیے حفاظتی میزائل ٹھیک ہے، حفاظتی میزائل بھی وہ جو ستارے ہیں ان سے، وہ کس کام کے لیے؟ ایک تو زینت دینے کے لیے آسمان کو، اور دوسرا کام ان کا کیا ہے کہ وہ ان سے حفاظتی میزائلز ہیں وہ شیطانوں کے لیے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، تو وہ اب سن نہیں سکتے ہیں ملأ الاعلی کی کوئی بھی بات، اور ان کو ہر طرف سے دھدکار کے نکال دیا جاتا ہے شیاطین کو۔ یہ ابھی بتاتی ہوں آپ کو اس کا مطلب کیا ہے۔ ظہورا ولہم عذاب واصب، ان کو ہر طرف سے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا دھکے لے کے نکال دیا جانا، وہ ہوتا ہے، اور ان کو ایک بڑا یعنی کہ ضرور آنے والا جو عذاب ہے وہ ان کے لیے موجود ہے، یعنی جو ضرور آئے گا، عذاب ایسا جو ٹلے گا نہیں، آئے گا ضرور، وہ ہے۔ الا من خطف، یعنی کہ جو ان کو ہمیشہ بھی پھر اس میں گرفتار رکھے گا، اور پکی بات ہے کہ وہ آئے گا بھی ضرور واصل، ٹھیک ہے۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، تو کوئی اگر ان میں سے کوئی اگر اچک کے لے لینی چاہے کوئی چیز، کوئی چوری چھپے لے لینی چاہیے، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک شہاب ثاقب۔ یہ اس کو ٹرمینالوجی بالکل شہاب ثاقب کی ہے، یعنی لفظ اس کو کہتے ہی شہاب ثاقب ہے، جو ایک آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ رات کو ایسے کر کے ایک انگارہ سا جو ہے وہ ایسے جا رہا ہوتا ہے، اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کی آنکھوں میں کوشچن ہے وہ یہ ہے میرے بچوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ستاروں کو جو پیدا کیا ہے نا، وہ ایک تو ڈیکوریشن کی ہے میں نے آسمان کی، یا آپ اگر کہیں
نارتھ میں گئے ہوں، پہاڑوں کے اوپر گئے ہوں، یا آپ کسی صحرا میں جا رہے ہوں تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو اتنا خوبصورت لگتا ہے واقعی میں. پھر اس وقت یہ آیت یاد آتی ہے کہ اتنا ہاں جس نے نہیں دیکھنا یا کسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے لینا ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے آسمان ہے، ستارے ہوں گے اس کے اوپر، واٹس ویری اسپیشل اباؤٹ اٹ. لیکن جو بصیرت والی آنکھ ہے وہ واقعی میں دیکھتی ہے کہ یہ کسی واقعی میں خلاق العلیم کا کام ہے، یہ اتنی خوبصورت جو آسمان جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اس نے. اور دوسرا کام وہ ان سے لیتا ہے. اب یہ اصل میں جب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی بادلوں میں بیٹھ کے آپس میں کوئی گفتگو یا نزدیک آسمان جو ہے سب سے نزدیک والا آسمان، اس پہ آ کے کوئی آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی کسی آرڈر کو وہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک فرشتہ جو ہے وہ دوسرے فرشتے کو بتا رہا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آرڈر پاس کیا، اب جا کے اس کو امپلیمنٹ کرو. اس طرح کی بات جب ہوتی تھی نا تو یہ جو شیاطین تھے نا جن کے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں، شیطان کا مطلب بڑی لمبی رسی جس کا سرا ہی نہیں ملتا، اتنی یہ لمبے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ. تو یہ جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جا کے نا تو سن لیتے تھے اس سے فرشتوں کی بات، چوری چھپے، خطف الخطفہ، خطف الخط، وہ چوری چھپے ان کی بات سن لیتے تھے. سن کے تو پھر آ کے نیچے یہ جو جادوگر اور اس ٹائپ کے فور ٹیلرز اور یہ وغیرہ ہوتے تھے نا، ان کے کانوں میں آ کے ڈال دیتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے، فرشتے کہہ رہے تھے یہ والی کہ یہ اب ہونے والی ہے، دنیا کے اندر یہ والا واقعہ ہونے والا ہے، یا اللہ نے آرڈر کر دیا ہے اس کے ہونے. اس میں سے تھوڑی بہت بات تو وہ سچ ہوتی تھی، اور باقی کی جو ہے وہ یہ فور ٹیلرز جو ہیں وہ اپنے بیچ میں جھوٹ ملا کے اور وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے تاکہ بھی لوگ سمجھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ فور ٹیلرز جو ہیں ان کی کئی باتیں صحیح ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کرتے ہیں کہ اوپر سے کچھ سن کے آ جاتے تھے، پہلے تو آ جاتے تھے اور آ کے ان کے کانوں میں ڈال دیتے تھے کہ فلاں ایئر میں یہ کام ہونے والا ہے، فلاں سال میں یہ کام ہونا ہے، یا اللہ حکم دے رہا ہوتا تھا یا جو کچھ بھی، تو وہ یہ سن کے آ جاتے تھے تو آ کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے. پھر وہ اس کے اندر 100 جھوٹ ملا کے اپنے اندازے ملا کے پھر وہ تمہیں بتا دیتا، اس لیے کوئی بات سچی بھی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ جواب دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی بات ہے. لیکن جب قرآن حکیم نازل ہو گیا تو ان کی وہاں پہ اپروچ لمیٹڈ ہو گئی. شیاطین کی اپروچ پہلے تو بڑی دور تک چلی جاتی تھی، پھر ان کی اپروچ لمیٹڈ ہو گئی تھوڑی. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، یہ ہماری اپروچ کیوں لمیٹڈ ہو گئی ہے، اور ہمارے پیچھے یہ ایک میزائل کی طرح ایک لگ جاتی ہے آگ اور وہ ہمیں پکڑ کے بھسم ہی کر دیتی ہے. تو ہوا کیا ہے دنیا کے اندر، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی چینج لایا ہے کہ جو یہ ہونے لگ پڑے. تو پھر وہ سارے پھیل گئے اور انہوں نے آ کے سنا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نئی کتاب آئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور یہ وہ وغیرہ. جب پھر سنا اور پھر سورہ جن میں آپ پڑھیں گے بھی، تو یہ وہ بات ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر جب وہ چوری چھپے سننے لگتے ہیں نا تو پھر ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگ جاتا ہے، چمکتا ہوا جلتا ہوا ستارہ. ٹھیک ہے، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا. اب ذرا ان سے یہ پوچھو کہ یہ جو میں نے اتنا بڑا ارینجمنٹ کیا ہے کہ وہ مولا اعلیٰ کی بات نہ سن سکے. ابھی ہے یہاں پہ کوئی مولا اعلیٰ نہیں، بہرحال وہ جو اوپر کی مجلس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرشتوں کی، اس کی کوئی بات نہ سن سکے. تو ان سے ذرا پوچھو، فاستفتہم، ان سے ذرا پوچھو اہم اشد خلقا، کیا ان کا پیدا کرنا بہت کوئی مشکل کام ہے، ام من خلقنا، یا ان چیزوں کا جو ہم نے پیدا کی ہیں. ایک ستارہ ہی بنا لو تو پتہ نہیں کدھر تم چھلانگے مارتے پھرو. اس نے یہ اتنا کچھ بنایا ہے تو کیا وہ یہ سب کچھ بنانا مشکل تھا یا تمہیں بنا دینا مشکل تھا، جس کے لیے اب میں نے ایک میکنزم پیدا کر دیا کہ نطفہ جو ہے وہ جائے گا اور وہ اووریز میں اور وہ ایگ کو فرٹیلائز کرے گا، وہاں سے بچا. وہ میں نے ایک سسٹم بنا دیا. تو ان سب چیزوں کو پیدا کرنا مشکل تھا، یہ اس ایک تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے. انا خلقناہم من طین لازب، اس کو ہم نے ان کو انسانوں کو
किससे बनाया? चिपकते हुए गारे से, चिपकते हुए गारे से। बल अजिबता व यस्करून, मगर तुम्हें बड़ी बात की अजीब लगती है और इसके ऊपर तुम तमस्कर करने लग जाते हो। वइज़ा ज़ुकिरू ला यज़कुरून, और जब उनको कोई नसीहत की जाती है तो वो नसीहत को कबूल ही नहीं करते। वइज़ा रअू आयतन यस्तस्खिरून, और जब वो किसी आयत को, किसी अल्लाह के वंडरस साइन को देखते हैं तो उसको भी एक ठट्ठा मजाक बना लेते हैं। वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, और वो कहते क्या हैं कि ये तो सही जादू है। आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन आइज़ामन आइन्ना लमबूसून, तो वो कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे और हड्डियां ही हड्डियां नीली रह जाएंगी, तो क्या हम दोबारा पैदा किए जाएंगे? मैं देख रही हूँ कि साफ़ात की कितनी आयात हैं, ताकि अच्छा ठीक है 3 सेशंस में होगी। आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन आइज़ामन आइन्ना लमबूसून, तो क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी हो जाएंगे और हम मेरी हड्डियां रह जाएंगे, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, दोबारा उठा के खड़े किए जाएंगे? अब आबाउना लवलून, या हमारे जो पुराने बाप दादा जो हमसे पहले गुजर चुके हैं वो ऐसे उनके साथ किया जाएगा? कुल नअम व अंतुम दाखिलून, उनसे कहो हाँ ऐसा ही किया जाएगा और फिर तुम उस वक्त जलील हो जाओगे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कह रहा है वो कर देगा तो उस वक्त फिर जलील हो जाओगे। ठीक है। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, तो वो सिर्फ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डांट होगी, यानी कोई जो सूर फूंका जाएगा, जो ट्रम्पेट ब्लो की जाएगी। फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, तो वो उस वक्त उसका यानी कि गोया कि वो इंतजार कर रहे होंगे या उसको देख रहे होंगे, उस आवाज की जो चीख आएगी। वकालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन, तो हाँ वो देख रहे होंगे इस बात को, तो वकालू, और वो कहेंगे क्या? या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन, कहेंगे बेड़ा गर्क, ये है यौमुद्दीन, ये तो आ गया है। हाज़ा यौमुल फ़स्ल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, ये तो वो दिन है जिस दिन फैसले किए जाएंगे और जिसको कि तुम झुटलाते रहते थे। देख रहे होंगे कि एक डांट पड़ेगी और सारे के सारे सीधे हो जाएंगे और चल पड़ेंगे उसकी तरफ, तो फिर कहेंगे बेड़ा गर्क, ये तो वाकई में आ गया यौमुद्दीन, जिसके जो कि फैसले का दिन है और जिसको कि तुम झुटलाते रहते थे। उहशुरुल लज़ीना ज़लमू अज़वाजहुम व मा कानू याबुदून, और तो इकट्ठे हो किए जाएंगे वो जो नाइंसाफी की रविश पे चलते थे, उनके स्पाउसेस को भी इकट्ठा किया जाएगा और उनको भी इकट्ठा किया जाएगा जिनकी वो इबादत किया करते थे, जिनकी वो गुलामी इख्तियार करते थे। मिन दूनिल्लाहि फहदुहुम इला सिरातिल जहीम, जो अल्लाह ताला के अलावा जिनकी वो गुलामी करते थे उन्हें भी इकट्ठा किया जाएगा और उनको जहीम के रास्ते पे चला दिया जाएगा। जहीम आग, अल्लाह ताला की जो भड़काई हुई आग है, जहन्नम है, उसकी तरफ उनको ले जाया जाएगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा ठहर तो जाओ, इनसे मैंने जरा कुछ पूछगिछ करनी है। मा लकुम ला तनासरून, अब क्या हुआ है, तुम्हें एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, तो वो फिर बल्कि वो क्या होगा, उस दिन वो एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे, मुस्तस्लिमून सवाल जवाब कर रहे होंगे एक दूसरे से। अकबर बादुहुम अला बादिन यतसाअलून, और वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे होंगे। बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, अच्छा नहीं, ये जो मैंने तर्जुमा किया शायद अल्लाह मुझे माफ करे। बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, उस दिन वो उसको तस्लीम कर रहे होंगे कि वो बेड़ा गर्क, ये तो आ गया दिन, जो है ये यही है, ये उसका बदले का दिन तो आ गया है। और फिर क्या कर रहे होंगे, अकबल बादुहुम अला बादिन यतसाअलून, ये और वो उनमें से बाज एक दूसरे के साथ सवाल जवाब कर रहे होंगे। इसको मैंने उससे मिक्स कर दिया था, यतसाअलून। कालू इन्नकुम कुंतुम तातूना अनिल यमीन, वो कहेंगे कि तुम हमारे दाएं बाएं से आते थे
قالوا بل لم تکونوا مومنین، اور وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی جو ہے نا تم ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے پاس کوئی دلیل کوئی اتھارٹی تو نہیں تھی تمہیں اس طرح سے گمراہ کرنے کی. بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی بڑے طغیانی پہ آئے ہوئے تھے، تم خود ہی بڑی سرکشی پہ آئے ہوئے تھے. ہمارے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ ہم تمہیں پکڑ کے جو ہے گمراہ کر دیں، ایسا نہیں ہے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. تو اب کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کا جو قول تھا وہ سچا ہو گیا، اب تو ہمیں مزہ چکھنا ہی پڑے گا. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا نا، تمہیں غوا کیا ہے، تمہیں بدراہی دکھائی ہے، تمہیں بدراہی کے راستے پہ چلایا ہے نا. تو اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی یہی کچھ تھے، ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، خود بھی ہم نے اپنی راہ گم کی ہوئی تھی. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو پھر یقیناً وہ اس دن عذاب کے اندر سارے ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہوں گے، سارے اکٹھے ہی ہوں گے اس عذاب کے اندر. اِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یقین کر لو کہ ہم مجرموں کے ساتھ پھر یہی کرتے ہیں. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، تو یقین کر لو کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی ہے نہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اکڑ بیٹھتے تھے آگے سے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور آگے سے کہتے کیا تھے کہ کیا ہم ایک اس پاگل شاعر کے پیچھے لگ کے اپنے آلہہ کو چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کچھ ایسے. تو وہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس پاگل شاعر کے پیچھے لگ کے اپنے آلہہ کو چھوڑ دیں، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، لیکن بات کیا ہے، آ چکا تھا حق اور جو رسول تھے وہ سچ کہتے تھے. انکم لذائق العذاب عذاب العلیم، کہ یقیناً تم عذاب علیم کے مزے چکھو گے. یہ اب انہیں ہوش آ رہی ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا رقم، یہ تو آ گیا. اور کیا کہیں گے اس وقت؟ اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ شاعر مجنون کے پیچھے ہم چھوڑ دیں اپنے آلہہ کو، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ حق آ گیا ہے اور مرسلین جو تھے وہ سچ کہتے تھے. اب تم عذاب علیم کے مزے چکھو گے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں نہیں جزا دی گئی سوائے اس کے کہ جو تم کرتے رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص غلاموں کے. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایک معلوم رزق یعنی مقرر ہے، فواکہ پھل وغیرہ، وہم مکرمون، اور ان کی بڑی عزت افزائی کی جائے گی. فی جنات النعیم، نعمت والے باغوں کے اندر. علی سرر متقابلین، وہ بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر. اب دیکھیں پیچھے پوری جو کتنی آیات ہیں تقریباً وہاں سے شروع تھے کہ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، 20 سے لے کے آگے جو ہے کتنی دور تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کی بات بتاتا رہے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے. اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا جو اس طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے پیچھے کہ وہ یعنی چکھیں عذاب علیم کے مزے. تو الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلص بندے ہوں گے، خالص بندے ہوں گے، خالص اس کے غلام ہوں گے، وہ یعنی کہ جو خلوص نیت سے اس کی غلامی کر رہے ہوں گے، اس کی باتیں مان رہے ہوں گے. غلام اللہ نے شان کو پیر نہیں دبانے آپ سے، ٹھیک ہے. اس کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ سنسیئرلی جو وہ کہہ رہا ہے اس کو بغیر چون چرا کے مانے، یہ ہے آپ کی غلامی کا مطلب، ٹھیک ہے. غلامی کا یہ نہیں مطلب کہ وہ ٹیبل لگائے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے لیے بیڈ کو سیدھا کرے اور اس کو یہ غلامی نہیں ہے. غلامی خالص غلامی کون سی ہے کہ بغیر چون چرا کے جو حکم وہ دے اس کو فوراً پورا کرے، یہ ہے اس کی غلامی اصل خالص، ٹھیک ہے. اولئک لہم رزق معلوم، اور ان کے لیے ہے ایک معلوم رزق.
फवाके जो कि फल होंगे, वह मुकरमून उनकी बड़ी इज्जत अफजाई की जाएगी, फी जन्नात नईम वो नेमत वाले बागों में होंगे, अला सुरूर मुतकाबिलीन वो बैठे हुए होंगे एक दूसरे के आमने सामने तख्तों के ऊपर, यताफु अलैहिम बिकासिम मिन मईन उनके बीच में घूम रहे होंगे बड़े प्योर मशरूब के साथ घूम रहे होंगे, बैज़ा लज़्ज़तिन लिशारिबीन एक वाइट जो कोई पीने वाली चीज होगी उसके साथ जो कि पीने वालों के लिए बहुत ही सरासर लज़्ज़त होगी, ला फीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फून ना उसके अंदर कोई गोल कपाड़ा मचाने वाली जो दवा को शराब जो होती है कर देती है ना, दिमाग में कुछ ऐसा फतूर पैदा कर देती है कि बंदा जो ऑल फॉल है बकने लग जाता है, तो वो ऐसा नहीं कुछ होगा और ना ही वो कोई मधोशी की तरफ जाएंगे। व इंदहुम कासिरातुत तर्फ़ अनीन और उनके लिए होंगी कासिरातुत तर्फ़ अनीन उनके लिए बड़ी बड़ी आंखों वाली जो झुका के रखने वाली आंखें उनके पास होंगी, कान्नहुन्ना बैदुम मकनून गोया कि वो छुपा के रखे हिफाजत से रखे हुए अंडे हैं। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो बात कह रहे हैं ये आदमियों को तो बहुत ही पसंद आएगी ना कि जी वहाँ पे फिर यानी कि सुका मुकाम है मशरूम भी खाली अल्लाह पिला देगा या काफी नहीं, वो कह रहा है कि बड़ी अच्छी स्पाउसेस भी आपके साथ होंगे जो कि इतनी प्योर उनकी लुक्स होंगी कि जो और वो झुका के रखेंगी, नजर हर एक की तरफ ताड़ नहीं रही होंगी और वो ऐसी होंगी जैसे हिफाजत से रखे हुए अंडे होते हैं खूबसूरत साफ सुथरे। फाकबर आबादुहुम अला बादिन यतसाअलून तो वो भी जो हैं वो जो तख्तों में बैठे हुए होंगे वो आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे होंगे। तो काला कायलुम मिनहुम इन्नी काना ली करीम तो उनमें से एक जो है ना वो कहने वाला वो ये कहेगा कि यार मेरा एक दोस्त होता था, यकूलो आइना काला मिनल मुसद्दिकीन तो वो मुझे कहता था कि तुझे क्या हो गया, तू भी इनकी सच्ची बातों को सच्चा मानने लग गया है। ऐज़ा मिन्ना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अन्ना लमदीनून तो क्या जब हम मर जाएंगे या निरी खाक बन जाएंगे या हड्डियां बन जाएंगे तो क्या फिर हमें दोबारा यानी बदला मिलेगा कोई। काला हल अंतुम मुत्तलिऊन तो ये उसका दोस्त उसको दुनिया के अंदर कहता था। एक बंदा वहां पे जब वो आपस में बैठे गपशप मार रहे होंगे तो एक बंदा कहेगा कि यार मेरा एक दोस्त होता था वो मुझे ऐसे कहता होता था। तो काला हल अंतुम मुत्तलिऊन तो वो उनसे कहेगा कि देखना है उस मेरे दोस्त को, देखना चाहते हो मेरे उस दोस्त को, गपशप मारे होंगे ना। तो फत्तला फराहु फी सवाइल जहीम तो जब वो उसकी इत्ला पाएंगे तो वो कहाँ पे होगा, वो दोज़ख के दरमियान में होगा। काला तल्लाहि इनके तरलतु दीन तो वो बंदा जो है वो कहेगा अल्लाह की कसम तू तो मुझे ले डूबा था, तू तो मुझे बर्बाद करने लगा ही था। वलौला नेमत रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन और अगर मेरे रब की नेमत ना होती मेरे साथ तो तू तो मुझे हाजिर होने वालों में जो कि अजाब में हाजिर किए जाएंगे उनमें से मुझे भी तू कर देता। अफमा नहनु बिमय्यतीन क्या हम नहीं मरेंगे इल्ला मौततहा अफमा नहनु बिमय्यतीन इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन कहते क्या थे वो, समझते क्या थे वो कि क्या हम जब हम मर जाएंगे तो हमारा नहीं ये ख्याल है कि फिर इस पहली मौत के बाद भी कोई मौत होगी, इस पहली मौत इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन फमा नहनु बिमय्यतीन। ये भाई मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया। फमा नहनु बिमय्यतीन इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। चले हम फिर यहीं तक रहते हैं 57 तक, फिर हम कल इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। मैं देख भी लूँगी, अब ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं अभी इसको चेक करने लगूँगी। चलिए छोड़ दें। अल्लाह हाफ़िज़।